بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ سماعت کریں۔ جاؤ میرا چیلنج ہے، ایسیڈی بن رہی کوئی دنیا دا مولوی پیر عبد القادر جیلانی کو جلوس ثابت کر دے، کوئی دنیا دا مولوی فقہ دی کتاب جو جلوس ثابت کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور تو لگ کے صحابہ تبع تابعین دے دور تک عید میلاد دا کتے ثبوت نہیں ملتا۔ یہ بھی سنیں۔ بیر صاحب توسا شریف سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی علماء دیوبند بھی میلاد النبی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور بہت سے علماء کرام اور بھی کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے میلاد النبی پر کتاب تحریر کی ہے، پر باقی علماء دیوبند تو میلاد النبی کے سخت مخالف ہیں۔ اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ غلام شبیر صاحب ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد یعنی رسالت امام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضور پاک کی پیدائش مبارک ہوئی، اس کا کوئی بے ایمان بھی منکر نہیں ہے۔ ایک ہی میلاد النبی پر خوش ہونا، ایک ہے خوشی منانا اور اس کے سلسلے میں جلوس نکالنا اور اس جلوس کو ضروری سمجھنا، فرض سمجھنا اور اس کو کار ثواب سمجھنا۔ مسئلہ یہ ہے رسالت امام کی آمد پہ خوشی ہر مسلمان کو، جس کو خوشی نہیں ہے وہ بے ایمان ہے۔ خوشی ہونا اور ہے، خوشی منانے کے لیے طریقے جو ہے نا کہ جلوس نکالیں، جس نے نہیں نکالا وہ بے ایمان ہے، جو نکالے اس کو ثواب ملے گا۔ بابا یہ کام نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت سے ثابت نہیں ہے، اس چیز کا انکار کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ میلاد النبی کے حوالے سے کوئی بات کریں کہ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ہمیں حضور پاک علیہ السلام کو دنیا میں آنے پر اتنی خوشی ہے۔ یہ بھی سنیں۔ میلاد سنت ہوتا سب سے پہلے تو حضور حکم دیتے کہ بھی میرا میلاد کیا کرو، اور اس کے بعد پھر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ یہ خلفائے راشدین میلاد مناتے، تو انہوں نے بھی نہیں منایا، حضور نے بھی حکم نہیں دیا، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بدعت۔ اب اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ دیکھیں، ہم اہل سنت و جماعت، سنی، حنفی، بریلوی لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد مقدس پر جو ریلیاں نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، یہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اس پر میں آپ کو دلائل کے ساتھ بات کو سمجھاتا ہوں، لیکن ان سے پہلے، ان دلائل سے پہلے ایک الزامی جواب میں ان کو دیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد مقدس پر یہ ریلیاں حضور نے نکالی، صحابہ نے نکالی، فلاں نے نکالی ہیں یا نہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں تم یہ بتاؤ کہ تم جو اپنی حکومت اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے کبھی اسلام آباد کی طرف ریلی کے ساتھ رخ کرتے ہو، کبھی پارلیمان ہاؤس کی طرف، کبھی کس طرف، کبھی کسی طرف، تو یہ ریلیاں صحابہ نے نکالی ہیں، تابعین نے نکالی ہیں، تبع تابعین نے نکالی ہیں۔ اگر تمہاری حکومت بچانے کے لیے ریلیاں نکالی جائیں تو اگر وہ جائز ہیں تو پاک رسول اللہ کی عظمت کی خاطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بلند کرنے کے لیے اگر ریلی نکالی جائے تو کیا یہ ناجائز ہے؟ آپ کو تھوڑا اتنا خیال نہیں ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ یہ میلاد شریف کی ریلی جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان مقدس کے اندر نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا چرچا کرتے ہیں، یہی تو ہم ریلیوں کے اندر کرتے ہیں۔ ہم یہی تو کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، تو یہ سردار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ریلی میں شامل ہوا اس نے حرام کیا یا وہ کافر ہے یا وہ مشرک ہے۔ کس نے آپ کو کہا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد، آپ کے ولادت کے جلوس میں جو شامل نہیں ہوا وہ مشرک ہے؟ یہ ایسے تہمت لگا رہے ہو تم ہم پر۔ ہم اہل سنت و جماعت، سنیوں، حنفیوں، بریلویوں پر ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد مقدس کے اندر جو ریلی نکالی جاتی ہے، جلوس نکالا جاتا ہے، یہ ثواب ہے، کیونکہ یہ حضور کی ولادت پر خوشی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی کرنا یہ ثواب ہے۔
اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی علی کرنا عبادت ہے۔ جب علی علی کرنا عبادت ہے تو یا نبی کہنا عبادت نہیں ہے؟ آپ کو اتنا نہیں پتہ، اتنی سمجھ نہیں ہے تمہارے اندر؟ جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے، تو نبی کرنا عبادت نہیں ہے؟ تمہاری عقل کے اندر اتنی بات بھی نہیں، اتنی سمجھ بھی نہیں ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کا پاک قرآن اس بات پر شاہد ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے تو فلیفرحوا، خوشی کرو، خوشی کرنی چاہیے۔ تو یہ حضور سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کا فضل ہے؟ حضور سے بڑی بھی کوئی اللہ کی کوئی رحمت ہے؟ جب نبی کریم علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور رب کا سب سے بڑا فضل ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو یہ حضور مخلوق خدا پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہیں۔ تو جب آپ کی آمد کا وقت آتا ہے امت رسول کو اور مخلوق خدا پر جو رحمت کے نزول کا وقت جب ہوتا ہے، اس وقت پر ہم اللہ کے قرآن پر فلیفرحوا پر عمل کرتے ہوئے حضور کی آمد کی خوشی میں یہ نعرہ لگاتے ہیں، سیدی مرشدی یا نبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، مرحبا۔ تو یہ مرحبا کا ہم جو نعرہ لگاتے ہیں، یہ تو قرآن پہ عمل کرتے ہیں۔ اور پھر بعض یہاں یہ دیوبندی کہہ رہے تھے کہ تم یہ میلاد ہمیں دکھاؤ، حضرت ابوبکر صدیق سے دکھاؤ، حضرت عمر سے دکھاؤ، حضرت عثمان سے دکھاؤ، مولا علی سے دکھاؤ۔ تو یہ ان کی چاہت ہے۔ آئیں ہم اس چاہت کو حوالے کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، اور حوالہ بھی آج کل کا نہیں ہے، بہت قدیمی حوالہ۔ یہ دیکھیں، یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے النعمۃ الکبریٰ علی العالم فی مولد سید ولد آدم۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد جو ہے، یہ اولاد آدم پر بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور یہ لکھنے والے جو امام ہیں، یہ اس دور کے نہیں، یہ آج کل کے نہیں ہیں، بلکہ یہ دیکھیں یہ امام کب کے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، امام العالم العلامہ شہاب الدین احمد بن حجر الہیتمی الشافعی رحمہ اللہ تعالی، یہ سن 899 ہجری، سن 800 یہ دیکھیں 899 ہجری کے اندر یہ ان کی یہ آمد مقدس ہے۔ 899 ہجری کے اندر، اتنی پرانی کتاب ہے جناب۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے میرے پاس 5 یہ صفحہ نمبر 5 پہ کیا لکھتے ہیں آپ اس کو ذرا دیکھیں۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں فصل فی بیان فضل مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے فضائل کے بیان میں، یعنی حضور کی ولادت، حضور کا میلاد اس فصل کے اندر بیان ہوا۔ یہاں 899 ہجری کے اندر پیدا ہونے والا بزرگ کیا لکھتا ہے، قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان رفیقی بالجنہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا من انفق درہما، کہ جس بندے نے 1 درہم خرچ کیا، کس پر؟ علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پڑھے جانے پر، حضور کی آمد کے تذکروں پر، حضور کے میلاد پر جس نے 1 درہم خرچ کیا، کیا فرماتے ہیں؟ کان رفیقی فی الجنہ، صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اب اس روایت کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بڑی خوشخبری دی، اس کی وضاحت میں آگے چل کے کرتا ہوں۔ آگے وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد احیا الاسلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد شریف کا اہتمام کیا،
فقد احیا الاسلام، اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ وقال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءت مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکأنما شاہد غزوۃ بدر و حنین۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 1 درہم نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کے پڑھے جانے پر خرچ کیا، فکأنما شاہد غزوۃ بدر و حنین، فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ بندہ غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں شامل ہوا ہے۔ آگے سنیں، وقال علی، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس بندے نے میلاد کا اہتمام کیا، وکان سببا لقراءتہ، اور میلاد پڑھے جانے کا سبب بن گیا، یعنی اس نے میلاد کروایا یا اس کی وجہ سے میلاد ہوا، لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، وہ دنیا سے بے ایمان ہو کر نہیں مرے گا، وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اور جنت میں داخل ہوگا بغیر حساب و کتاب کے، یعنی جب وہ جائے گا، لا یخرج من الدنیا، وہ دنیا سے جائے گا نہیں نکلے گا مگر ایمان کے ساتھ، اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ آگے بھی سنیے گا، فرماتے ہیں وقال، یہ کہتے ہیں یہ صحابہ اور تابعین سے، یہ تابعی کا فرمان سنیں، وقال حسن البصری رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن بصری فرماتے ہیں وددت لو کان لی مثل جبل احد ذهبا، کہ اگر میرے لیے سونے کا ایک پہاڑ ہو اور وہ احد پہاڑ، سونا میرے لیے اتنا ہو کہ احد پہاڑ کی طرح ہو، احد پہاڑ کے برابر ہو، فَأَنفَقْتُهُ عَلَى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے سونے کا ایک پہاڑ ہو تو وہ میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو حضور کے میلاد پر خرچ کر دوں۔ یہ وہابی تو کہتے ہیں نہ حضرت ابوبکر صدیق سے ثابت ہے، نہ حضرت عمر سے ثابت ہے، نہ حضرت عثمان سے ثابت ہے، نہ مولا علی سے ثابت ہے، یہ تو حضور کے چاروں اصحاب، چاروں پیاروں یاروں سے ثابت ہے حضور کا میلاد، اور وہ تو میلاد کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اگر تم نے یہ حوالہ جات نہیں دیکھے اور تمہاری نظروں سے یہ کتابیں نہیں گزری تو تم کیا سمجھتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کے ایسے فرامین بھی نہیں ہیں؟ میں چیلنج کے ساتھ یہ کہتا ہوں تمام وہابیت کو، تمام دیوبندیت کو جو میلاد کے منکر ہیں، ان کا کہہ رہا ہوں، وہ سارے کے سارے، ان کو ناچیز کا چیلنج ہے، وہ اس مسئلے پہ ناچیز سے مناظرہ کریں۔ میں حضور کے صحابہ سے، حضور کے تابعین سے، تبع تابعین سے، اولیاء کاملین سے، آج سے 100 سال کو چھوڑ دیں، پہلے جو ابھی 100 سال پیچھے چلے جائیں، 100 سال کو چھوڑ دیں، اس سے پیچھے ہر صدی سے نبی کریم علیہ السلام کا میلاد میں ثابت کر کے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، انہوں نے کتابوں کو دیکھا نہیں، ان کے پاس حوالے نہیں۔ جب ان کے اپنے پاس علم نہیں ہے تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جن باتوں کو، جن احادیث کو انہوں نے نہیں دیکھا وہ احادیث ہیں ہی نہیں۔ اب ناچیز نے چند ایک حوالے دیے اور ان کو چیلنج کے ساتھ ناچیز کہہ رہا ہے کہ میلاد حضرت ابوبکر صدیق سے ثابت ہے، میلاد حضرت فاروق اعظم سے ثابت ہے، میلاد حضرت عثمان غنی ذو النورین سے ثابت ہے، میلاد مولا علی سے ثابت ہے، میلاد تابعین سے، صحابہ سے ثابت، تابعین سے، تبع تابعین سے، اتبع تبع تابعین سے، اولیاء کاملین سے، غوثوں سے، قطبوں سے، ابدالوں سے، اور علماء سے، صلحاء سے، محدثین سے، مفسرین سے، شارحین سے، مصنفین سے، اور خود نبی کریم علیہ السلام سے، اللہ کے قرآن سے، اور خود رب رحمان سے میلاد ثابت ہے۔ میں ثابت کر کے دکھاؤں گا، ذرا میرے سامنے تو آؤ۔